السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک بار پھر اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع عطا کیا. ہمارے اس پروگرام کا ایک اہم حصہ قرآن مجید کی تلاوت سننا ہے. قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہوئے اپنی نیتوں کی تجدید کر لیں کہ اس کو ہدایت کے لیے، برکت کے لیے، شفا کے لیے سننا ہے. اس سے اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے. اس سے اپنی عملی زندگی کے لیے بہت سے سبق سیکھنے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نیتوں کو خالص کرے اور ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبولیت کا درجہ دے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے. تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے شروع کریں گے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا
اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک کفر کرنے والوں پر فوقیت دینے والا ہوں، پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت واضح بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ دوبارہ پھر دنیا میں آئیں گے بھی۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو، ان کی پیدائش کو ایک معجزہ بنایا، اسی طرح ان کا دنیا سے اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے، اور پھر دوبارہ واپس آنا بھی۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ قدرت کے قوانین ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے۔ تو یہاں پر ان کے لیے متوفی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انسان کی موت پر وفات کا جو لفظ بولا جاتا ہے تو اس لیے کہ اس کے جسمانی اختیارات مکمل طور پر اس سے لے لیے جاتے ہیں، اور اس اعتبار سے موت اس کے مختلف جو معنی ہیں ان میں سے ایک صورت ہے، یعنی ایک معنی ہے۔ نیند میں بھی چونکہ انسان کے اختیارات عارضی طور پر لے لیے جاتے ہیں تو اس لیے نیند پر بھی قرآن نے وفات کا لفظ بولا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وفات کا اصل معنی ہے پورا لے لینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اور جب دوبارہ ان کا نزول ہوگا اس وقت وہ دنیا میں آ کر پھر باقاعدہ جیسے تمام انسان فوت ہوتے ہیں وہ بھی فوت ہوں گے، اور پھر طبعی موت کے ساتھ دنیا سے واپس جائیں گے۔ اور مطہرہ کا مطلب ہے کہ تجھے پاک کرنے والا ہوں، یعنی ان تمام الزامات سے پاک کرنے والا ہوں جن سے لوگ آپ کو متہم کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ پر آنے والے تمام الزامات کی تردید ہو گئی۔ اور پھر یہ کہ ان لوگوں کو جو تجھ پر ایمان رکھیں گے ان کو قیامت تک غلبہ دینے والا ہوں۔ اس سے مراد یا تو نصارہ ہے جن کا دنیاوی غلبہ ہے، اور یا پھر مسلمان ہیں کہ جو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو تمام انبیاء کی سمیت عیسیٰ علیہ السلام کے تصدیق کرتے ہیں اور ان کی صحیح دین کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنے علمی لحاظ سے سب پر غالب ہیں۔ پھر فرمایا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں بہت سخت عذاب دوں گا، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اجر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ معاملات کرتے ہوئے کبھی کسی پر ظلم نہ کریں، کیونکہ اللہ ظالم سے محبت نہیں کرتا۔ جو شخص ظالم ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہوگی کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں ریجیکٹڈ ہو۔ فرمایا، یہ اللہ کی آیات اور بہت حکمت والا ذکر ہے جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے۔ اس نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ نے انہیں بنایا جیسے آدم کو بنایا تھا۔ آدم علیہ السلام کے تو نہ ماں تھے نہ باپ، پھر بھی اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تخلیق کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا، لیکن لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔ فرمایا کہ یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے کہ وہ ایک انسان تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، لہٰذا آپ شک نہ کریں۔ پھر جو کوئی آپ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، اور ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ بلا شبہ یہ بالکل سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ یقیناً وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا اور ضد کی وجہ سے حق کا انکار کرتا ہے تو ایسے شخص سے مباہلہ ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پر دونوں فریقین کو اکٹھا کر کے جھوٹے پر اللہ کی لعنت کرنے کی بات کی گئی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو توحید کا انکار کرتا ہے وہ معاشرے میں شر و فساد پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے
باقی چیزوں پر انسان کہیں نہ کہیں نرمی دکھا سکتا ہے، لیکن توحید کا معاملہ ایسا ہے کہ جس پر انسان کو پوری طرح فرم ہونا چاہیے، کیونکہ ذرہ برابر، رائی کے دانے برابر بھی شرک اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا، اور وہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ۔ لہٰذا ایسے معاملات میں انسان اپنے نقطہ نظر کو ہر طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرے۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین ان اولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو تم سب کہو کہ گواہ رہو، بے شک ہم فرمانبردار ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی توحید ہے کہ اللہ ایک ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ کو جو فریضہ تبلیغ دیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے کہ دوسروں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے اور کامن ٹرمز پر بات کی جائے، کیونکہ تمام انبیاء ایک ہی بات لے کر آئے، یعنی توحید ہی کی بات۔ حق زیادہ باتیں کرنے کا نام نہیں ہوتا، حق چاہے ایک کلمہ ہی کیوں نہ ہو، اس پر جم جانا ضروری ہے، اور اس کائنات کا سب سے بڑا حق چونکہ توحید ہے، لہٰذا ہم سب کو بھی وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ شرک اکبر سے تو الحمدللہ ہم نجات پا گئے، لیکن ریاکاری کی صورت میں شرک اصغر کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں، تو رب بنانے سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے، جب یہ آیت نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی کو رب تو نہیں بناتے تھے، یعنی رب تو ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں،
تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے علماء جس چیز کو حلال کرتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، اور جس کو حرام کرتے تھے اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ ان کا ہاں ایسا تو ہم کرتے تھے۔ فرمایا پھر یہی رب بنانا ہے۔ کسی کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے بس وہی حرف آخر ہے، وہی ٹھیک ہے، اور اس کے مقابل میں رب کی بات جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا بھی اس کو رب بنانا ہے، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دینا بھی اس کو رب بنانا ہے، یعنی اس کے بندے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں یا اس کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی تو نازل کی گئی تھی؟ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا جس کا تمہارے پاس کچھ علم تھا، پھر تم اس معاملے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ان آیات سے ایک بڑا اہم سبق ہمیں مل رہا ہے کہ جس شخص کے پاس علم نہ ہو اس کو بحث مباحثے سے روک دینا چاہیے، اور اگر آپ کو کسی کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ یعنی جو شخص کسی بات کے بارے میں پوری طرح علم نہ رکھتا ہو اس کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھا اور نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھا، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب لوگوں میں ابراہیم کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے، ان کے طریقے پر چلیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت بات کیا ہے جو ان کا اسوہ حسنہ ہے؟ انہوں نے کس بات کی خاطر آگ میں جانا گوارا کیا، کس بات کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑا، کس بات کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، کس بات کی خاطر انہوں نے بت توڑے؟ لا الہ الا اللہ۔ ان کو بیزاری تھی تو کس سے؟ شرک سے۔ اور قرآن نے ان کے حق میں بارہا گواہی دی کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب لوگوں میں ابراہیم کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ بھی جو آپ پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ براہ راست اہل کتاب کو مخاطب کر کے ان سے متعلق بہت سے احکامات دے رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید حق بیان کرتا ہے، اور اصل حق وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے، لہذا اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ باقی دنیا بھر کے فلسفے اور دلیلیں اور چیزیں وہ میٹر نہیں کرتی۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله
الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ جو ایمان لانے والوں پر نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن، اس پر دن کے شروع میں ایمان لے آؤ اور اس کے آخر میں اس کا انکار کر دو، شاید کہ وہ اس دین سے پلٹ جائیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے باقاعدہ سازشیں اور پلاننگ کی جاتی رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی یہاں انفارم کر رہے ہیں کہ یہ اپنی مجلسوں میں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ مسلمان خبردار رہیں، میں اور آپ ہوشیار رہیں اپنے بارے میں بھی اور اپنی اولادوں کے بارے میں بھی، اپنی نسلوں کے بارے میں بھی، کہ کہیں ان کے دل میں اسلام کے بارے میں کوئی بدگمانی تو نہیں۔ یہاں پر جو چال چلی جا رہی تھی وہ کیا تھی کہ پہلے ایمان لے آؤ، یہ ظاہر کرو ہم مسلمان ہیں، اور پھر نکل جاؤ اس سے کہ نہیں ہم نے تو اسلام میں کوئی خوبصورتی نہیں دیکھی اور اس قرآن میں تو کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسی قوتیں اور ایسی کوششیں موجود ہیں جس میں خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو قرآن سے بدظن کیا جا رہا ہے، اور جب قرآن پر ہی ایمان نہیں رہتا جو بنیاد ہے ہمارے دین کی، اور جب اسی کا ٹرسٹ ختم ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ باقی کون کس قسم کا مسلمان رہ جائے گا۔ فرمایا اور کسی کی بات کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے، کہہ دیجئے بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ویسی چیز دے دی جائے جو تمہیں دے دی گئی، یا یہ کہ تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں۔ یعنی یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے وہ؟ حسد کی بنا پر، کہ یہ سب تو ہمیں ملنا چاہیے تھا، کسی اور کو چونکہ مل گیا اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق سیکھنا چاہیے، کسی کے پاس کوئی بھی نعمت دیکھیں تو حسد نہ کریں، جالس نہ ہوں، یہ تمنا نہ کریں کہ اس سے چلی جائے یہ نعمت، اس سے چھن جائے، بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگے، کیونکہ بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی اور پر فضل کر سکتا ہے تو پھر وہ ہم پر بھی فضل کر سکتا ہے۔ تو بس اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں تکلیف شروع ہو گئی ہے، بے چینی شروع ہو گئی ہے،
بے قراری آ گئی ہے تو کیا کریں؟ اپنی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں. جب آدھا دن گزر جائے تو سوچا کریں آج کے دن میں میرے ساتھ کیا کیا اچھا ہوا ہے. جب سارا دن گزر جائے تو پھر سوچا کریں آج پورے دن میں میرے ساتھ کیا کیا اچھا ہوا ہے. اگر اس وقت بھی آپ یہ ایکٹیویٹی کریں، سوچنا شروع کریں کہ صبح سے لے کے اب تک مجھے کیا کیا ملا ہے، کون کون مجھے دیکھ کے مسکرایا ہے، کس کو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا ہے، میرے کھانے میں کیا کچھ تھا، میں صحت مند تھی، میں چلنے پھرنے کے قابل تھی. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر روز بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو شمار ہی نہیں کرتے. لہٰذا اگر کسی جگہ ہماری زندگی میں کوئی کمی ہے اور دوسرے کی زندگی میں وہ کمی نہیں تو ہم اس کو دیکھ کر غمگین ہو جاتے ہیں. تو اس غم سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب آپ اپنی نعمتوں کو گننا شروع کریں گے. روزانہ یہ ایکٹیویٹی آپ کریں گے تو آپ بہت اچھا فیل کرنا شروع کر دیں گے. فرمایا وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اسے ایک خزانہ بطور امانت دیں تو وہ اسے آپ کو واپس کر دے گا، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اسے 1 دینار بھی بطور امانت دیں تو وہ کبھی آپ کو واپس نہیں کرے گا. ہر قوم میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مگر یہ کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے امیوں کے بارے میں یعنی عربوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور یہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف کہ اگر مشرکین میں سے بھی کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کو ظاہر کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح دیگر لوگوں میں بھی. اور پھر یہاں پر امانت کا پاس رکھنے کی بات کی کہ کچھ لوگ بائی نیچر امانتوں کا پاس رکھتے ہیں. کسی کی چھوٹی سی چیز بھی ہوگی، چھوٹی سی بات بھی ہوگی تو اس کی حفاظت کریں گے، لیکن کچھ لوگ دوسروں کی تو کیا اپنی چیزوں کی بھی حفاظت سے بالا ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ کسی کی امانت غصب کر جائے انسان اور وہ اس کو واپس نہ لوٹائے. اور پھر ایسا کب کرتا ہے انسان؟ جب وہ دوسرے کو کمزور سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، کر لو جو کرنا ہے، نہیں کرتا واپس، کوئی نہیں لی میں نے، صاف انکار کر دے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن میں شمار ہوتے ہیں. کیا ہم امانتوں کا پاس رکھنے والے؟ کیونکہ جنت الفردوس کے وارث وہ لوگ ہیں جن کی صفات کیا ہے؟ والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. فرمایا کیوں نہیں، مواخذہ تو ہوگا، ہاں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. معاہدوں کو پورا کرنا، امانتوں کو لوٹانا اور وعدے پورے کرنا، یہ تقوی ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یاد رکھیے، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچنا دراصل اللہ کو ناراض کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر ایسا ناراض ہوگا کہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات تک نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا. تو اس لیے امانتیں ہوں، عہد ہوں، قسمیں ہوں، ان سب چیزوں کو دنیاوی مفادات سے بالا رکھنا چاہیے اور اللہ کے ہاں جواب دہی سے بچنے کے لیے ان کی حفاظت کرنی چاہیے. پھر فرمایا اور بے شک ان میں ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے وقت اس کے ساتھ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب کی عبارت سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور یہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیے کہ کوئی بات جو اللہ کی طرف سے نہ ہو اسے لوگوں کو یہ کہہ کے بتانا یہ اللہ کی طرف سے، چاہے یہ کہہ کے بتایا جائے کہ اللہ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ہو، یا پھر انداز ایسا اختیار کر لینا، اپنی ٹون ایسی اختیار کرنا کہ گویا وہ اللہ کی طرف سے. آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو سنا ہوگا جو بعض اوقات عام باتوں کو بھی اس طرح گا گا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں گویا وہ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہوں یا کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں، یا حدیث کے اندر ایسی اپنی طرف سے باتیں شامل کر لیتے ہیں. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ کوئی اپنی بات کر رہے ہیں تو ٹون بدل لیجئے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں ہم سب کے لیے. اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ایک جرت ہے.
کہ جو بات اس نے نہیں فرمائی اسے کہنا کہ اس نے فرمائی. اگر کوئی آپ کے بارے میں کہے کہ آپ نے یہ کہا تھا حالانکہ آپ نے نہ کہا ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے, کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ ہم انسان ہو کے جو کوئی حیثیت نہیں, ہستی نہیں ہماری, ہم سخت مائنڈ کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں اس وقت اگر کوئی ہم پر ایسا کچھ الزام لگا دے. تو اللہ پر الزام لگانا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہنا جو اس نے فرمائی نہ ہو, یہ کوئی معمولی جھوٹ نہیں ہے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے خلاف ہے اور یہ بہت بڑی جسارت ہے. پھر فرمایا کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ, بلکہ وہ کہے گا کہ تم ربانی بن جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے رہے ہو اور تم خود بھی اسے پڑھتے رہے ہو, اور نہ ہی وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو. یعنی کوئی پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو. کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ جب کسی نبی کو حق نہیں کہ وہ اپنی عبادت کا حکم دے تو کوئی دوسرا بندہ اس مرتبے پر کیسے فائز ہو سکتا ہے کہ اس کو رب بنا کر اس کی عبادت کی جائے, اس کو سجدے کیے جائیں اور اس کے آگے ہاتھ جوڑے جائیں اور رکوع کیے جائیں. لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ انسانوں کے آگے جا کر نہ صرف یہ کس طرح جھکے ہوتے ہیں جیسے رکوع, بلکہ بعض لوگ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے ویڈیوز میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھے ہیں. تو سجدہ عبادت کے لیے ہوتا ہے. ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی منع ہے, پہلی شریعتوں میں اجازت تھی, ہمارے لیے منع ہے. اسی طرح کسی کے آگے رکوع میں جھکنا یہ بھی درست نہیں. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو صرف اللہ کے لیے زیبا ہے اس کو کسی انسان کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. مثلاً یہ کہ غلطی سے پاک صرف ایک ہستی ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. ٹھیک ہے, اب یہ سمجھ لینا کہ فلاں انسان نے تو کبھی کوئی غلطی نہیں کی, یہ بھی درست نہیں. یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات, ان صفات میں بھی بندوں کو شریک نہیں کر سکتے. تو انبیاء نے آ کر کیا تعلیم دی کہ تم ربانی بن جاؤ. ٹھیک ہے, ربانی کون ہوتا ہے؟ رب والا. ٹھیک ہے, کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے رہے ہو اور تم خود بھی اسے پڑھتے رہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو رب والا بننے کے لیے یہ دو کام کرنے چاہیے. نمبر 1 کتاب کی تعلیم اور نمبر 2 کتاب کو پڑھنا, سیکھنا اور سکھانا. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں, محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں, خشیت کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں, ہر لمحہ کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے. ساری زندگی قرآن کے طالب علم بنے رہیں اور ساری زندگی قرآن کو سکھانے والے بنے رہیں, چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہیں, چاہے چند حروف ہی کیوں نہیں. آپ دیکھیے کہ اس وقت اتنا آسان ہو گیا دوسروں کو سکھانا. سکھانے میں ضروری نہیں کہ لمبی چوڑی تشریح کی جائے. آپ ترجمے والا سپارہ لے کر کسی کو شروع کروا سکتے ہیں کہ آئے مل بیٹھ کر لفظ عربی میں پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور مل کے یاد کرتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں اپنی دوستوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کر. اور اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی رہے گی, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا, تو اس کے کلام کے ذریعے ہی اس کی محبت ملتی ہے. یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے. کچھ اور کام بھی ہیں جس سے اللہ کی محبت ملتی ہے, لیکن خاص طور پر یہ کام, جیسے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ بہت توبہ کرنے والوں سے. تائب نہیں کہا گیا, تواب کہا گیا. اور تواب کون ہوتا ہے؟ بار بار توبہ کرتا ہے, چھوٹی بڑی ہر غلطی پہ توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے. اور دوسرا پاک صاف رہنا. آئی نو کہ سردیوں کا موسم ہے اور جیکٹس روز نہیں دھوئی جا سکتی, لیکن جیکٹس کو باہر اتار کے آنا چاہیے تاکہ وہ اسمیل قرآن کی مجلس میں نہ آئے. اس سے کنسنٹریشن پر فرق پڑتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا پاک صاف رہنے والوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لہسن پیاز کھا کر جانے سے کیوں منع کیا؟ اسمیل آتی کس کو؟ نمازیوں کے علاوہ کسی اور کو بھی آتی, فرشتوں کو. ان کو اس سے اذیت ہوتی. انہوں نے قرآن کی مجلسوں میں آنا ہوتا ہے, انہوں نے مسجد میں نمازوں کے وقت حاضری دینی ہوتی ہے, اور جب نمازیوں سے اسمیل آ رہی ہو تو وہ پیچھے ہٹتے. یعنی فطرت سلیمہ پہ رہنے کا تقاضا کیا ہے؟ پاک صاف رہیں. آنے سے پہلے اپنے کپڑوں کو ضرور اسمیل کریں, چیک کریں صاف ہیں کہ نہیں. سستی کا مظاہرہ نہ کریں, کیونکہ قرآن کی مجلس عظیم مجلس ہوتی ہے
جس کو اللہ کی رحمت اور سکینت اور فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم سے کسی انسان کو تکلیف ہو یا پھر فرشتوں کو تکلیف ہو اور وہ چلے ہی نہ جائیں، کیونکہ اس طرح جو امامت کرا رہا ہوتا ہے اس کی امامت میں بھی خلل آتا ہے، اور جو سبق پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے سبق پڑھانے میں بھی کنسنٹریشن میں فرق پڑ جاتا ہے. تو جو مقصد ہوتا ہے وہ نہیں پھر اس سے حاصل ہوتا اس کو. تو بہرحال علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق بنا لیتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت لمبی چوڑی باتیں اور فلسفے آپ سکھائیں لوگوں کو. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کر سکتے ہیں. کسی کو کلمہ سکھا دیں، کسی کو نماز کا طریقہ سکھا دیں، کسی کو صحیح وضو کرنا سکھا دیں، کسی کو صحیح طور پر رکوع اور قیام اور سجدہ کرنا سکھا دیں، کسی کو کوئی چھوٹی چھوٹی دعا سکھا دیں. اور آغاز کہاں سے کریں گے؟ شروع کہاں سے کریں گے؟ اپنے گھر والوں سے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کہاں سے شروع کی تھی؟ آپ کو کیا حکم ملا تھا؟ انذر عشیرتک الاقربین. اپنے جو اقرب لوگ ہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں، ان سے آغاز کریں. اور آپ بھی اس خیر میں شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ جہالت بہت عام ہے، اندھیرے بہت ہیں، لیکن ان اندھیروں میں اگر کوئی چھوٹی سی کینڈل بھی لگا دے نا تو بہت دور تک روشنی جاتی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اس سے محروم نہ کریں. اور ایسی تعلیم انتہائی ضروری ہے جو ہمیں اللہ کی بندگی کرنا سکھائے. ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ واپسی اللہ کی طرف ہے اور اس نے پوچھنا ہے. اور ایسی تعلیم سے دور رہنا چاہیے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ بنا دے یا کسی اور کو رب کا مقام دے دے، کیونکہ ایسی تعلیم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم نہیں ہو سکتی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن
اللہ غفور رحیم ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ اور جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو بھی تمہیں عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو اس کے بعد جو کوئی منہ موڑ جائے تو یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی نافرمان ہیں، بات نہیں ماننے والے۔ کیا پھر وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے دیے گئے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، اور دوسری طرف یہ تمام انبیاء اور ان کی اولادیں جو ان میں سے اللہ کی فرما بردار تھی۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہر چیز اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ مثلاً یہ سنو کے پائل جو ہیں، یہ کس کی فرما برداری میں اترے ہیں؟ یہاں اللہ کی فرما برداری میں۔ یہ آسمان، یہ سورج، یہ بادل، یہ ہوائیں کبھی کسی رخ پہ چلتی ہیں، کبھی کسی رخ پہ، ان سب کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ صرف اللہ، اسی کا حکم چل رہا ہے ان پر۔ یہ سب تو اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ سب اطاعت گزار ہیں اور میں نے نافرمانی کی تو کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے؟ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ہر چیز اس کی فرما بردار۔ مجھے اس نے تھوڑا سا وقتی تھوڑا سا اختیار دیا ہے اور میں اس اختیار کو اسی کے خلاف استعمال کروں اور اس کے دشمن شیطان کی بات مانوں اور کوئی اور راستہ اختیار کر لوں اس کے سوا جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، تو پھر مجھے کون بچائے گا؟ مجھے کون چھڑائے گا؟ کون میرے کام آئے گا؟ کیا میں صرف لوگوں کی پسند کی خاطر ان کا سا لائف سٹائل اختیار کر لوں اور اللہ کو بھول جاؤں، اللہ کی اطاعت کے کام چھوڑ دوں؟ ان میں سے کون ہے جو کل میرے کام آئے گا؟ کیا میں صرف گھر والوں کی مخالفت کی وجہ سے اللہ کا دین چھوڑ دوں؟ کیا کل اللہ کے سامنے پہنچ کر کوئی گھر والا چھڑانے آئے گا؟ نہیں، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا مجھے تو وہی کرنا ہے جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے، اور یہی طریقہ تھا ان سارے چنے ہوئے لوگوں کا جن کا اللہ نے اس کلام میں ذکر فرمایا۔ پھر واضح فرما دیا کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، چاہے وہ کتنی بھی محنت کر کے آیا ہو، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کیوں کر ہدایت دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو شخص ظلم میں مبتلا ہوتا ہے وہ گمراہی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا، ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی، یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ مہلت دیے جائیں گے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، جنہوں نے رسولوں کو پہچان لیا، جن کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں،
جو اسلام کو سچا دین مانتے ہیں لیکن اس کی پیروی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت. یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ مہلت دیے جائیں گے، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے، بڑے سے بڑے گناہگار کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. گناہ کتنا بھی بڑا ہو، گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، حتیٰ کہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، لیکن اگر انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا اور سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے اللہ سے توبہ کی توفیق بھی مانگتے رہیں اور توبہ بھی کرتے رہیں. یعنی کسی بھی نافرمان بندے کے سامنے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، خواہ وہ کفر میں، شرک میں، نافرمانیوں میں جہاں بھی پہنچ جائے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہاں، توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے گا، جان حلق میں پھنس جائے گی. تو توبہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. پھر فرمایا، بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی کفر میں ہی ترقی کر لی، توبہ نہیں کی اور آگے بڑھ گئے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ دراصل گمراہ ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا، گولڈ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے فدیے میں دینا چاہے. یعنی خود کو بچانے کے لیے اگر پوری زمین بھر سونا، یعنی پورے پلانٹ کے وزن جتنا سونا وہ دینا چاہیں کہ یہ لے لے اور ہماری جان چھوڑ دیں، تو وہ قبول نہ ہوگا. اول تو وہ ملے گا ہی کہیں سے نہیں، اور اگر کہیں ہو بھی تو فائدہ نہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. اس لیے اس زندگی میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، توحید پر قائم ہونا ہے، اور اچھا خاتمہ اس شخص کا ہے جو اسی کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو. اسی کے لیے آگے بخشش اور نجات ہے.